وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الصدقة ما كان على ظهر غنى وابدأ بمن تقول او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت سارے اچھے اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے. انہی میں سے ایک بہت اچھا عمل جس کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے, رب ذوالجلال کو راضی کیا جا سکتا ہے, وہ اس کے نام پر اس کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کا عمل بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے نام پر دیا کرو, اس لیے کہ یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا, اللہ کا قرب حاصل کرنا اور رب ذوالجلال کی رضا کو تلاش کرنا, یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما کان علی ظہر غنى وابدأ بمن تعول, او کما قال رواه البخاری. امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے, یعنی صدقہ دینے کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے, اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہی صدقہ نہ کریں, اپنے آل و عیال کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے جن کی پرورش اور کفالت آپ کے ذمہ ہے, ان کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھیں. ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا کچھ اپنے آل و عیال کے لیے بھی بچا لیں. پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر نصف مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اس سے بھی کم کر لے تاکہ تمہارے آل و عیال کا بھی حق رہے. پھر اس نے 3/3 مال کا جب عرض کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے حالات دیکھ لے جس طرح بہتر ہے. فرمایا تو جب دنیا سے جا رہا ہو اپنے آل و عیال کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جا, یہ اس سے بہتر ہے کہ ایسا نہ ہو تیرے پیچھے وہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے پھریں, یعنی بھیک مانگتے پھریں. تو صدقہ بھی کریں اور اپنے آل و عیال کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیں, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی گزار کر جو کچھ ہے وہ سب کچھ صدقہ کر کے چلے جائیں اور اولاد جو ہے لوگوں کے دروازے دیکھتی رہے, لوگوں کے ہاتھ دیکھتی رہے اور لوگوں سے بھیک مانگتی رہے. یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے. تو اپنے آل و عیال کی کفالت کرنا آپ کے فرائض میں سے ہے. اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی واضح ہو گیا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ کے الفاظ سے کہ اپنے آل و عیال پر جو بندہ رزق حلال ان کی کفالت کے لیے خرچ کرتا ہے, اس پر بھی اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور امام مسلم نے
کو روایت کیا ہے، اس کا اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ جو تجھ سے ضرورت سے زائد تیرے پاس ہے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کر دے، اور پھر جو تیرے زیر کفالت فرما دیں، یعنی جن کی تو پرورش کرتا ہے، ان پر اللہ کی رضا کے لیے دل کھول کے خرچ کر۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا فَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو برابر ہوتے ہیں، ایک اوپر نہیں لگا ہوا دوسرا نیچے نہیں لگا ہوا، دونوں کاندھوں پر برابر لگے ہوئے ہیں، تو پھر اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر کیا ہے؟ یہ حضور نے اشارہ فرمایا سرکار کہ چونکہ ہر ہاتھ میں حکمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افصح ہیں اور سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت پر مشتمل حضور کلام کرتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان ہی، یہ پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ جب بندہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے نا، نکال کے کوئی اس کی کوئی مدد کرتا ہے تو وہ اس طرح اوپر ہاتھ سے اس کو دیتا ہے، نیچے والا اس طرح ہاتھ پھیلا کر اس سے وصول کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، دینے والا کوئی چیز بھی دیتا ہے تو کوئی بھائی رقم دینی ہو تو اوپر سے اس طرح دیتا ہے، کوئی اناج دینا ہو، غلہ دینا ہو، کوئی چیز دینی ہو تو اس طرح کوئی چیز کسی کی پشکول میں بھی ڈالنی ہو اوپر سے ڈالتا ہے، اور جو نیچے والا اس کو وصول کرتا ہے، اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ یعنی سرکار نے یہ اشارہ فرما دیا کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بغیر ضرورت کے کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جو سوال کرتا ہے گویا وہ اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے اور محنت مزدوری نہیں کرتے، بس ان کی عادت بن جاتی ہے وہ مانگنے کے لیے۔ اور یہ جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں پھر کچھ شرماتے نہیں ہیں، وہ شرم ختم ہو جاتی ہے۔ اذا فاتک یا فسنا ما شئت، جب یا ختم ہو جائے پھر جو چاہو مرضی کرو، پھر یا ایک دیوار ہے، وہ دیوار ہٹ گئی تو پھر کوئی چیز بری لگتی ہی نہیں ہے۔ لہذا صدقہ کرتے وقت، لوگوں کی مدد کرتے وقت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم معاشرے میں ان لوگوں کو تلاش کریں، اور کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے تلاش کرنا۔ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے اعزا اقربا میں دیکھیں، خیش و کارب میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، متعلقین متقربین متوسلین میں دیکھیں، اپنے لواحقین میں، اپنے جتنے تعلق دار ہیں ان میں دیکھیں کہ جو شخص سوال نہیں کرتا مگر وہ سفید پوش ہے، سوال نہیں کرتا اس کو حاجت مند ہے، سوال نہیں کرتا ضرورت مند ہے، سوال نہیں کرتا مگر اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی، تو ایسے بندے کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے جو سفید پوش ہے اور سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، تو اس کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوتا ہے، اور یقیناً اس کو جو صدقہ یا جو خدمت آپ کرنا چاہتے ہیں وہ حقدار تک پہنچتی ہے، کسی پیشہ ور تک نہیں پہنچتی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول، ارأیت ان ادى الرجل زکات مالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا
طرح ہے آپ کی، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی؟ سرکار نے فرمایا من ادى زکات مالہ فقد ذهب عنه شرہ، او کما قال، فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی اس نے اپنے مال کو شر سے محفوظ کر لیا۔ یعنی جو پریشانی والی بات ہو نہیں ہے، جو مال کی لاگت والی بات ہو نہیں ہے، مصیبت آنی ہے، مال ضائع ہونے والی جو بات ہے، فرمایا اس نے زکات دے کر اپنے مال کو محفوظ کر لیا۔ یہی وجہ ہے جب ہم دنیا میں آئے تھے نا، کوئی بھی ساتھ نہیں لے کے آئے تھے، اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی ساتھ لے کر نہیں آئے، نہ گھر لے کے آئے، نہ مال لے کے آئے، نہ زمین لے کے آئے، نہ جائیداد لے کے آئے، نہ رجسٹری لے کے آئے، نہ کار لے کے آئے، نہ کوٹھی لے کے آئے، نہ بنگلہ لے کے آئے، نہ نوکری لے کے آئے، نہ عہدہ لے کے آئے، حتیٰ کہ اپنی غذا بھی نہیں لے کے آئے، حتیٰ کہ اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں لے کے آئے۔ کہاں کس کیفیت میں ہم آئے تھے، آج اللہ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ کپڑے بھی ہیں، مال بھی ہے، گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، رہنے کے لیے چھت بھی ہے، نوکری بھی ہے، عزت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، کیا کچھ ہے۔ یعنی کہاں سے اللہ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، اور سال کے بعد وہ اسی مال کو پاک کرنے کے لیے 40ویں حصے کا حکم دیتا ہے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اپنا تو ساتھ کچھ لے کے آئے ہوتے تو اپنا ہوتا، سب کچھ تو اسی نے دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر وہ چھین لے واپس تو ہے کسی کا اختیار کوئی روک سکے؟ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ چاہے ایک لمحے کے لیے کروڑ پتی کو بھیک مانگنے کے قابل کر دے، ارب پتی کو لوگوں کے دروازوں پر ہاتھ پھیلانے کے قابل کر دے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور پھر جو لوگ زکات نہیں دیتے، کئی دفعہ چونکہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا نا اس بات کا، پھر دکان میں کبھی آگ لگ جاتی ہے، دکان جل جاتی ہے، کبھی کہ جی گھر میں شارٹ سرکٹ ہوا، جی لاکھوں کا نقصان ہوا، کبھی گاڑی کا چلتے چلتے جی ٹائر کھل گیا، موٹر وے پر الٹ گئی، کبھی جناب بچہ چھت سے گر گیا اور 2.5-3 لاکھ روپیہ آپریشن پہ لگ گیا، اور کبھی کیسی ناگہانی آفتیں مصیبتیں آتی ہیں، وہ جتنی زکات نکالنی ہے اس سے 10 گنا نکل جاتا ہے، مگر بندے کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ مال محفوظ کیسے ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا من ادى زکات مالہ فقد ذهب عنه شرہ، فرمایا جس نے اپنے مال کی زکات ادا کی اور مال کی زکات ادا کرنے سے اس نے اپنا مال محفوظ کر لیا ہے، پھر اس کے مال پر کسی قسم کا یہ ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے مسائل کی دفعہ انسان کے، میرے خود تجربے میں کئی اس طرح کی باتیں ہیں، کسی کو دین کے لیے کہا یا کسی کے لیے نیکی کے کام کے لیے کہا، کوئی سب اس میں کر رہے ہیں اور اجتماعی طور پر ہے، نہیں جی میرے پاس تو ہوئی نہیں، تنخواہ ہی نہیں، مقروض ہی نہیں ہوئی، اور مقروض ہوں، قرضے کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ ایک صاحب کو اچھے طریقے سے میں جانتا ہوں، ابھی ادھر ہی موجود تھے، فون آیا اور کہا جی چھوٹا بچہ چھت سے نیچے گر گیا اور اس کے دماغ میں ایسی چوٹ آئی ہے جی، اس کے آپریشن کے لیے 13 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ وہ پھر کیے، کسی سے مانگے، زمین بیچی، کیا بیچا، بیچ کے پورے کیے۔ یہ اسی طریقے سے جب بندہ اللہ کے نام پر نہ دے پھر اس طرح نکل جاتے ہیں، صرف بندے کو احساس نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتی، پتہ نہیں لگتا کہ کس طرح پھر نکلتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے راستے پر صدقہ دیتے ہو، اللہ تمہیں مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، ناکامی آفتوں سے بچا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار، اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگرچہ وہ کھجور پوری نہیں، کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی بچو، پھر بھی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ اس کی تشریح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر کوئی مانگنے والا آئے، کوئی ضرورت مند آئے، کھجور کا سوال کرے، پورا کھجور نہیں بھی ہے، آدھی کھجور اگر ٹکڑا بھی دیتے ہو صدقے کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کر
آگ سے بچا لیتا ہے. اور کسی مانگنے والے سے کسی چیز کو روک کے رکھنا پھر ایک برکت اٹھ جاتی ہے. میں ایک آپ کو روایت سناؤں. صوفیاء نے یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سرکار کی زوجہ مطہرہ سے سرکار نے فرمایا ام سلمہ میں بھوک محسوس کر رہا ہوں, مجھے کھانا دو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور حضور نبی علیہ السلام نے جس سالن سے روٹی کھانا شروع فرمائی تو دیکھا اس سالن میں کچھ 2 پتھر کے ٹکڑے. آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یہ سالن میں 2 پتھر کے ٹکڑے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سالن میں تو کسی قسم کے پتھر کے ٹکڑے نہیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک ڈال کر نکال کر ان کے سامنے رکھے. حضرت ام سلمہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے تو اس میں بوٹیاں ڈالی تھی, یہ پتھر کے ٹکڑے کیسے نکلے؟ پریشان ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ مجھے بتاؤ کیا میرے جانے کے بعد جب تم گھر میں تھی تو کوئی سائل تم سے مانگنے کے لیے آیا تھا؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ, ایک بیوہ عورت آئی تھی اور اس کے ساتھ 2 یتیم بچیاں تھیں, وہ روٹی مانگنے کے لیے آئی تھی. تو کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے روٹی بھی دی ہے, سالن بھی دیا. فرمایا یہ 2 بوٹیاں میں نے بچا کے آپ کے لیے رکھ لی تھی یا رسول اللہ کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سرکار نے فرمایا جو تم نے اس کا شانہ نبوت سے ان مسکینوں ان یتیموں کو تم نے نہیں دیا, رو کے رکھا, اللہ نے انہیں کو پتھر میں تبدیل کر دیا ہے. اب اندازہ لگا لیجیے. اس سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ شان مبارک ہے کہ حضور کی دربار سے دہلیز نور سے سرکار کے گھر سے کبھی بھی سائل خالی نہیں جاتا تھا, کبھی بھی سائل خالی نہیں جاتا تھا. وہ جو چاہتے تھے اس سے زیادہ بارگاہ مصطفیٰ سے ان کو عطا ہوتا تھا. اور یہ تعلیم ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی کہ دیکھیں نا, جو اللہ کے نام پر آپ دیتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, وہ اللہ کے لیے ہے. جو خود استعمال کرتے ہیں وہ اپنے لیے ہے. تو بندہ اپنے لیے اچھی چیز استعمال کرے اور اللہ کے لیے ایسی چیز دے جس کو پسند نہیں کرتا. میں ایک عقائد آپ کو سناؤں, باتیں تو بہت ساری ہیں مگر ایک عقائد سناؤں تو اس میں بہت بڑا سبق کر دے اور آپ کے لیے. چشتی سلسلہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس, اور بعض نے اس کو تاجدار گولڈا کی طرف بھی منسوب کیا ہے, بعض نے حضرت خواجہ شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے, کئیوں نے اور بزرگوں کی طرف لکھا. اللہ عالم چشتی سلسلہ کے بڑے بزرگ تھے, ان کے پاس ایک عالم دین آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی حضور میں نماز پڑھتا ہوں مگر رقت قلب پیدا نہیں ہوتی, خشوع خضوع نہیں ہوتا, کوئی توجہ نہیں کرتی. آپ نے فرمایا کہ مولانا اللہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیا کرے. جب انہوں نے یہ بات کی, کیونکہ تقریریں تو ماشاءاللہ ہماری قوم کو اتنی آتی ہیں تو علماء کو کتنی آتی ہوگی, اور انہوں نے کہا حضرت کیا بات کرتے ہیں, حضور یہ کیا بات کرتے ہیں, کہاں اللہ, کہاں میں, کہاں بندہ, کہاں رب, کہاں خالق, کہاں مخلوق, کہاں ساجد, کہاں مسجود, کہاں وہ پالنہار, کہاں ہم گناہگار. تقریر پوری جھاڑ دی. تو اللہ والے کبھی بول کر سمجھاتے ہیں اور کبھی تول کر سمجھاتے ہیں. جب تول کر سمجھاتے ہیں سارا راز کھول کر سمجھاتے ہیں. انہوں نے فرمایا مولانا کچھ دیر رکنا ہے. فرمایا حضرت میں دور سے آیا ہوں, ارادہ ہے 1-2 دن خانقاہ پر قیام کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مولانا, کل ملاقات ہوگی. وہ جو عالم دین تھے رکے, وہاں جو مہمان خانے بنے
بنے ہوئے ہوتے ہیں، سرائے بنی ہوتی ہے، وہاں رکے، رات کو فجر کی نماز بھی پڑھی، فجر کی نماز کے بعد دستک ہوئی کمرے پہ، لانگڑی آیا، خادم آیا خانقاہ کا، ان کا حضرت یہ آپ کا ناشتہ ہے. تو ناشتے میں اوپر دیسی گھی کا پراٹھا رکھا ہوا تھا گرم گرم، اور نیچے مکی کی باسی روٹی پہلے دن والی وہ رکھی ہوئی تھی. تو ناشتہ انہوں نے دیکھا جب خوشبو دیسی گھی کی آئی ماشاءاللہ، اور تازہ تازہ پراٹھا اور چائے، بیٹھ کر کھانے لگے. اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دستک ہوئی، دروازہ کھولا. کون؟ اجی فقیر ہوں، کل سے کچھ نہیں کھایا، منگتا ہوں، سائل ہوں، بھکاری ہوں، کل سے کچھ نہیں کھایا، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دیں. تو وہ عالم دین جو آئے اندر، انہوں نے اوپر جو پراٹھا تھا دیسی گھی والا وہ اٹھایا، اٹھا کے سائڈ کیا، نیچے سے کل کی باسی روٹی نکال کر اس کے سپرد کی، خود پراٹھا کھا لیا. دن کو پھر مجلس میں حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی، اور یہ خانقاہیں جو تھی نا، یہ باطنی طہارت کرتی تھی. اور آج بھی جو پرانے بزرگ اسی طرز عمل پر ہیں، وہ لوگوں کی جیب پر نظر نہیں رکھتے، لوگوں کے دلوں پر نظر رکھتے ہیں. جب دل کو ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا مولانا سنائیے کیا حال ہے؟ حضور اللہ کا کرم ہے. فرمایا آپ نے قیام کیا، بتائیے کچھ دل کی حالت بدلی؟ ان کو حضور رات کو عشاء کی نماز بھی پڑھی، تہجد کے لیے بھی اٹھا ہوں، فجر بھی پڑھی ہے جماعت سے، مگر دل کی حالت نہیں بدلی. آپ نے فرمایا مولانا میں نے کل ایک گزارش کی تھی کہ اپنی ذات پر اللہ کو ترجیح دو. پھیروں کے لگے ان کا حضرت آپ کیا بات کرتے ہیں، کہاں رب، کہاں بندہ، کہاں بے گناہگار، کہاں وہ پروردگار. پھر تقریر پوری سنائی. تو اب انہوں نے سائڈ پہ پکڑ کے کہا، ان کا مولانا رات کیسی گزری؟ اچھی گزری. ناشتہ کیا ہی نہیں کیا؟ انہوں نے حضرت ناشتہ کیا ہے. کہاں کیا؟ ان کا جی خادم کمرے میں لے کے آیا تھا. کہا ناشتے کے وقت کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا. اب ذہن پہ وہ ذرا دستک ہوئی، ان کا جی حضور ایک مسئلہ، ایک واقعہ پیش آیا تھا. کیا؟ حضور ایک سائل آیا تھا سوال کرنے کے لیے. اس نے کیا کہا تھا؟ اور نے کہا جی میں کل کا بھوکا ہوں. تو نہیں کہا کیا تھا؟ ان کا جی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں. ان کو مولانا آپ نے کچھ دیا؟ ان کا جی حضور میں نے روٹی دی. فرمایا روٹی میں کیا کیا تھا؟ ان کا ایک پراٹھا تھا، ایک کل کی باسی روٹی تھی. فرمایا آپ نے اس کو کیا دیا؟ انہوں نے کہا اس کو حضرت کل کی باسی روٹی دی ہے. فرمایا اس نے کس کے نام پر مانگا تھا؟ اللہ کے نام پر. فرمایا ایک طرف آپ کا نفس تھا، ایک طرف اللہ کا نام تھا. ایک طرف اپنی خواہش تھی، ایک طرف اللہ کا نام تھا. اب بتائیے اگر آپ نے اپنے نفس پر اللہ کی ذات کو ترجیح دی ہوتی تو باسی روٹی خود کھاتے تو اس مالک کے نام پر وہ پراٹھا اٹھا کر اس کو دیتے. اس کا مطلب یہ کہ صرف تقریروں کی حد تک ہے، عملی طور پر آپ نے اللہ کی ذات پر جو ہے اپنے نفس پر اللہ کی ذات کو ترجیح نہیں دی. اب اس واقعے سے ان کی آنکھیں کھل گئیں. حضور اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھو تو بڑا آسان ہوتا ہے، مگر عملی طور پہ یہ پیش کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی بڑی فضیلت فرمائی ہے. اور پھر فرمایا کہ اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ. فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے آل و عیال پر خرچ کرو. میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس کو دل پہ آپ لکھ لیں، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کبھی آپ پر فاقہ مسلط نہیں کرے گا. حدیث شریف کے نچوڑ کے حدیثیں پڑھنے کے بعد
یہ نسخہ میں آپ کا کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، بہن بھائیوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، اعزاء اقربا میں دیکھیں، جو غریب ہیں، کمزور ہیں، مستحق ہیں، آپ ان کی مالی مدد کریں، ان کی خدمت کریں اور ان پر خرچ کریں۔ جو اپنے اعزاء رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ آپ آزمان ہیں، آزمان دیکھنے، آپ اپنے آل و عیال پر، اعزاء اقربا رشتہ داروں پر آپ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ غائبانہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو لہذا اس انفاق فی سبیل اللہ میں، صدقات و خیرات کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں پوری زندگی پھرتا رہا، دو بندوں کو تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ بچ گیا ہو، ظلم کیا ہو اور اللہ کی گرفت سے بچ گیا ہو، وہ بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور دوسرا یہ کہ جس نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، مسکین ہو گیا ہو۔ اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور اللہ نے اس کا رزق ختم کر دیا ہو، اللہ نے اس کو بالکل غریب کر دیا ہو، مسکین کر دیا ہو، فرمایا یہ مجھے نہیں، پوری زندگی نہیں ملا۔ رب خود فرماتا ہے کہ تم میرے نام پر خرچ کرتے ہو، میں کئی گنا بڑھا کے تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صبح صدقہ کرتا ہے شام کو لوٹ آنے تک وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حادثوں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وما علیہ